ماہ مبارک سفر المظفر کے اندر ایک ایسی شخصیت کا انتقال ہوا. یوں تو کئی شخصیات کا تعلق ہے اس ماہ سے، لیکن آج جس شخصیت کا میں مختصر وقت میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جن کا خصوصی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے امت کو محبت مصطفیٰ سے روشناس کیا اور ان کے مشام جہاں کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر کیا، اور اپنے افکار کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنی تصانیف کے ذریعے امت کے اندر وہ ورثہ چھوڑا کہ جس کی بدولت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو تر رکھنے کو خود کی سعادت مندی جانتے ہیں، اور ادب مصطفیٰ کا پہلو ہمیں سکھا دیا. میری مراد مجدد میت حاضرہ و سابقہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال سفر المظفر کے اس مہینے میں ہوا. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ آپ نے کائنات عالم کے اندر ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے جو خدمات پیش کی ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. ادب مصطفیٰ کا جو سلیقہ آپ نے سکھایا ہے، جو معیار آپ نے قائم کیا ہے، وہ بلا شک و شبہ بے مثل و بے مثال ہے. پھر یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بیٹھتی تو مسجد کی عام سی چٹائی پر ہے، لیکن جس کی نگاہ آسمان کے اوپر ہے، یعنی جو فلکیات تک سے واقف ہے، اور نہ صرف اس کو علوم دینیہ حاصل ہیں بلکہ علوم ظاہریہ دنیاوی کے اوپر بھی ان کو کمال حاصل ہے. گویا کہ جس میدان کے اندر آپ کی شخصیت نے قدم رکھا اس کے اندر کمال بپا کر دیا. میں اس کی صرف چند مثالیں ذکر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ ہر وقت فقہ کی دنیا کے اندر مصروف رہتے تھے، کہ فقہ کے شاہ سوار تھے، کہ آپ سے قبل فقہ حنفی کے بڑے بڑے ائمہ گزرے، مجتہدین گزرے، اور جنہوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر فقہ کے اندر بڑا کام کیا. میں صرف چند کا ذکر کرتا ہوں جو آپ سے پہلے گزرے پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر. حضرت سیدنا امام طحطاوی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے عظیم ائمہ فقہ مانے جاتے ہیں، امام فقہ مانے جاتے ہیں، ائمہ فقہ میں سے آپ کو گردانا جاتا ہے. آپ کی شروحات ہیں، جیسے در مختار کے اوپر آپ کا حاشیہ ہے طحطاوی، جو فقہ، جو آپ کا جو کلام ہے وہ فتوے کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اس سے حوالہ لیا جاتا ہے. یہ وہ ہیں امام طحطاوی. اس کے علاوہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی، جن کا فتاوی شامیہ جو فتوے کے اندر متن کے حساب سے حیثیت سے اس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ بزرگ ہیں جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرے ہیں، صدیاں پہلے. لیکن اعلیٰ حضرت کا فقہ کے اوپر مرتبہ دیکھیے کہ جب آپ بیٹھے علامہ طحطاوی کی شرح طحطاوی کے اوپر حاشیہ چڑھانے کے لیے، حاشیہ لکھنے کے لیے، تو آپ نے ان کی غلطیاں گنا دیں اور نیچے اپنے اقول کے ذریعے کہتے ہیں کہ علامہ طحطاوی نے یہ جو کہا ہے اس پر احمد رضا یہ کہتا ہے. اور جب دونوں کا کلام دیکھا جائے تو انسان کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ جو احمد رضا کہتا ہے وہ لاجک سے زیادہ جسٹیفائی نظر آتا ہے، اور جو ان سے پہلے صدیوں پہلے امام طحطاوی گزر گئے ہیں آپ نے ان کی بھی غلطیاں بتا دی کہ انہوں نے اس جگہ پہ یہاں پہ یہ سمجھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سمجھنے میں قصور ہوا. بات یہ ہے عظیم گرامی قدر، ایک سوال جیسے فقہ کا پیش ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ جو وضو کے اندر اگر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے تو یہ تو سنت ہے، 3 مرتبہ منہ دھونا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی. تو لہٰذا اگر کسی نے 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ استعمال کر دیا تو فقہا کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. اب فقہا اس پر مختلف ہو گئے، ائمہ فقہ صدیوں میں ان کے اس پر جواب ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ یہ تو حرام کام کیا اس نے، کسی نے کہا کہ یہ اس نے مکروہ تحریمی کام کیا، ناجائز ہے، کسی نے کہا کہ یہ کام تو ایسا ہے جائز ہے لیکن یہ بہتر نہیں، مناسب نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ اس کو زیادہ استعمال کرے، 3 ہی دفعہ کرے.
کسی نے کہا کہ نہیں یہ بالکل غلط نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی قدغن نہیں، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے ہر طرح سے۔ الغرض یہ تو کئی طرح کے جوابات ہو گئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے صرف اسی مسئلے کے اوپر کلام کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، آپ اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے حاشیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھ سے قبل علماء کے افکار اس پر مختلف ہیں، لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ ظاہری حقیقت میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کی تطبیق کرتا ہوں، بات آپ کو سمجھ جائے گی، آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص وضو کے اندر 3 مرتبہ سے زائد استعمال کرتا ہے پانی، لیکن نیت یہ کرتا ہے کہ 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ استعمال کرنا سنت ہے، تو چونکہ اس نے سنت کے خلاف کام کیا اور اس نے بدعت ایک رائج کی اور اس کو سنت جانا، تو اس نے حرام کام کیا، اب حرام ہے، کیونکہ اس نے دین میں ایک نئی چیز کو سنت میں داخل کر دیا، پھر حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہ 4 مرتبہ استعمال کرتا ہے، اس کو سنت نہیں جانتا لیکن 4 یا 5 مرتبہ کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے زائد کام کیا، یہ جانتا ہے 3 ہی مرتبہ سنت ہے اور میں نے زائد کام کیا، تو فرمایا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام نہیں، مکروہ تحریمی، جس سے بچنا پھر بھی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن اگر اس نے اس کو سنت میں نہیں جانا اور اس کی عادت بھی نہیں کہ زیادہ استعمال کریں، لیکن کبھی کبھار زیادہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ اس نے مکروہ تحریمی بھی نہیں کیا، یہ مکروہ تنزیہی تھا، یعنی ایسا تھا کہ جو بس اس سے بہتر تھا بچنا، لیکن یہ پھر بھی جائز ہوا۔ اور فرمایا اگر ایسا ہے کہ اس کو شک بھی نہیں اور وضو کے کرنے کے اندر وہ احتیاط کرنا چاہتا اور اس لیے پانی زیادہ استعمال کر گیا، وہ 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، صرف اس لیے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ فرض میں تخفیف نہ ہو، فرض سیدہ ہو، تو فرمایا یہ بالکل جائز تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام رضا نے ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر اس میں تطبیق کر دی۔ یہ آپ کا صرف ایک فقہ کے حوالے سے پہلو بتا رہا ہوں، اور فقہ کے حوالے سے آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ کسی نے آپ سے فتویٰ مانگا عربی میں، آپ نے عربی میں جواب لکھ دیا، کسی نے فتویٰ مانگا فارسی میں، آپ نے فارسی میں جواب دے دیا، کسی نے فتویٰ مانگا اردو میں، آپ نے اردو میں جواب دے دیا، یہاں تک کہ امریکہ سے ایک فتویٰ انگلش میں آیا، آپ نے انگلش میں جواب کوٹ کر۔ آپ دیکھیں امام احمد رضا نے کدھر انگلش پڑھی ہوگی، کس مدرسے میں گئے ہوں گے، کس سکول میں، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کا جواب انگلش میں، فتاوی رضویہ میں ایک فتویٰ انگلش میں ملتا ہے جو آپ نے خود اپنے قلم سے لکھا، انگلش میں اس کا جواب آپ نے عطا کر دیا، اور یہ واحد فتویٰ ہے جو 4 زبانوں کے اندر جس کے اندر ہمیں فتاوی ملتے ہیں۔ اور آپ کے فتوے کا کمال یہ ہے کہ کئی ہزار صفحات پر پھیلا ہوا، 30,000 صفحات کے اوپر پھیلا ہوا آپ کا شاہکار فتاوی رضویہ، پورا اسلام کا کمپینڈیم ہے، جس کے اندر آپ کو نہ صرف فقہ سے ریلیٹڈ مسائل، آپ کو سیرت و اخلاق سے ریلیٹڈ مسائل، آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ مسائل، آپ کو حدیث سے ریلیٹڈ مسائل، آپ کو اصول فقہ سے اصول حدیث کے ریلیٹڈ مسائل، آپ کو اسی طرح لوگوں کے زندگی گزارنے کے جو تدابیر ہیں، جو طریقے ہیں، جو اخلاق کے قرینے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے اپنے فتاوی جات کے اندر سمو دیے۔ وہ مسائل جن پر آپ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں، جو آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، ان کے ضمن میں فتویٰ لکھا جا رہا ہے، وہ تو الگ، اس کے ضمن میں ہزارہ ایسی مفید باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں جو زندگی گزارنے کے لیے بڑے رہنما اصول ہیں اور ضوابط ہیں۔ عزیز گرامی قدر، کسی نے آپ سے فتویٰ اگر شعر میں مانگا، آپ نے جواب بھی شعر میں دیا، فتویٰ ہی شعر میں لکھ دیا، کسی نے نثر میں مانگا، نثر میں جواب دے دیا۔ کمال دیکھو بندے کا، کمال دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ کمال امام احمد رضا۔ جب امام احمد رضا بیٹھے، کسی نے آپ سے، ایک دوست تھے، انہوں نے آ کے سوال کیا ایک مرتبہ، وہ خود ذکر کرتے ہیں، یہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، کہتے ہیں مجھے میتھ کا مسئلہ درپیش تھا اور میں نے کئی لوگوں کو رابطے کیے، بڑے بڑے حکماء سے رابطہ کیا، پی ایچ ڈی حضرات سے رابطہ کیا، وہ اس کا جواب نہ دے سکے اس میتھ کے مسئلے، بڑا ادھک قسم کا یونیورسٹی لیول کا مسئلہ تھا۔ کہتے ہیں پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں جاپان جاؤں، جاپان کا سنا تھا کہ میتھ میں اس زمانے میں بڑے مشہور پروفیسر اور ڈاکٹر صاحبان تھے، ان سے جا کے میں اس مسئلے کو حل کراؤں۔ تو کہتے ہیں میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بریلی میں امام احمد رضا کے پاس چلے جاتے پہلے۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ کوئی مسئلہ جو ہے مولویوں کا تو ہے نہیں، فقہ نہیں ہے، یہ میتھ کا مسئلہ ہے جس میں بڑے بڑے لوگ رہ گئے ہیں، وہ نہیں حل کر سکے، تو اسی لیے انہوں نے کہا دیکھیے حرج تو کوئی نہیں، کچھ گھنٹوں کا سفر ہے، آپ جائیے
نہ ہوا تو جاپان تو ادھر ہی ہے نا، بھاگتا تو نہیں، آپ بعد میں جاپان چلے جائیے. بالآخر انہوں نے کہا چلیے ٹھیک. وہ کہتے ہیں بہرحال میں اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے نا میں آ گیا. کہتے تھے یہ مجھے پتا تھا اس میں حل تو ہونا نہیں، لیکن چلو ایک شخصیت سے ملاقات ہی صحیح، اور ان کی دعا لے کر میں جاپان چلا جاؤں گا. تو کہنے لگے کہ میں آ گیا، اور کہتے ہیں میں جب بیٹھا، ہم نماز پڑھ کر ان کے ساتھ بیٹھے، تو میں نے آنے کا مقصد ذکر کیا کہ یوں میرے دوست نے مجھے کہا تو میرا یہ مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، صفحہ اٹھایا، خود فرماتے ہیں وہ شخص جو ڈاکٹر تھے اور اس میں میتھ کے پروفیسر تھے، کہنے لگے کہ میں نے جب وہ مسئلہ ان کو پیش کیا تو آپ نے وہ دیکھا، اور ابھی میں اس کے بارے میں گفتگو ہی کر رہا ہوں تو آپ نے وہ پورا حل کر کے صفحہ میرے سامنے رکھ دیا. کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ وہ جس کو بڑے بڑے پروفیسر صاحبان نہیں حل کر سکے، وہ اعلیٰ حضرت نے اسی وقت بیک جنبش قلم حل کر دیا. اور کہتے ہیں میں آپ کی عقل پر اور فہم پر اور استعداد علمی پر حیران رہ گیا. عزیزِ گرامی، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا صرف مولوی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا مولوی کی دوڑ صرف مسجد تک، لیکن یہ وہ تھے جن کی پکڑ میں فلکیات بھی تھے. اعلیٰ حضرت نے چٹائی پہ بیٹھ کے یہ بتا دیا بغیر کسی سائنسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے کہ اس وقت ہم سے مریخ کتنا دور ہے، چاند کتنا دور ہے، اور دیگر سیارے کتنے دور ہیں، اور ان کی رفتار کیا ہے، اور سورج کی تمازت کیا ہے. یہ سب آپ علم فلکیات کے اوپر، فن حیت کے اوپر اور توقید کے اوپر اتنا کمال رکھتے تھے کہ یہ فن آپ نے لوگوں کو سکھایا. یہاں تک کہ آئنسٹائن کے ایک بات کو آپ نے اپنے ایک فتوے میں رد کیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ کا فتویٰ موجود ہے، اور بڑے آپ نے سائنسی حوالوں سے بڑے دلائل قائم کیے اس پہ لاجیکل سینس کے اندر. تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ ایسی شخصیت کا نام ہے. یہ صرف فیکٹ سے ریلیٹڈ اور سائنس سے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں. آپ دیکھیے حدیث سے ریلیٹڈ فیلڈ کے اندر جب آپ ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، ہم حدیث میں انہوں نے کیا کمال کیا، کس کس انداز سے آپ نے فن حدیث کے اوپر مہارت تھی آپ کو، اور آپ نے اسے اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا. انسان حیران رہ جاتا ہے. اور شاعری کے اندر دیکھیے آپ، شاعری میں اعلیٰ حضرت امام رضا نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ کا کوئی استاد نہیں تھا کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جس سے آپ اصلاح لیتے ہیں. جبکہ آپ کے جو بھائی تھے مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ استاد داغ دہلوی کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں. داغ دہلوی کا نام ہے، بڑے بڑے اردو کے استادان شعراء کے اندر ان کا نام گنا جاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے ان سے تعلیم لی ہوئی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت امام رضا نے کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، کسی شاعر کے پاس نہیں. لیکن جب کلام کرتے ہیں تو کلام دیکھیے آپ ان کا ہے جی، تیری مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. تو آپ کے شعر دیکھیے کہ جس میں کیا کمال ہے. فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. اب اس میں جو 5 باتیں آپ نے پہلے شعر میں پہلے مصرے میں کہی ہیں، بالکل ان کے متضاد 5 باتیں دوسرے مصرے میں کہی گئی. فرمایا حسن یوسف پہ، کہ حسن یوسف کے اوپر اس کو سامنے دیکھ کر چھپا ہوا بھی نہ تھا، نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، بلکہ خود ذات کو دیکھ رہے ہیں. حسن اشکارا ہے ان کے سامنے. کس کے سامنے؟ مصر کی عورتوں کے سامنے. اور مصر کی عورتیں بہادری میں مشہور بھی نہیں ہیں، بلکہ مصر کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بزدل مانے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ لڑیے اور آپ کا خدا لڑیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے. یہ وہ قوم ہے، بزدلی میں ان کی بہت نام ہے، ان کی پہچان ہے. لہٰذا مصر کے لوگ، لیکن ان کے مقابلے میں عرب کے جو لوگ ہیں وہ شجاعت کے اندر اعلیٰ مانے جاتے ہیں. وہ شجاعت ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے بچپن سے ہی. پھر عورت ویسے صنف نازک ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو مرد ہے وہ شجاعت کے اعتبار سے مضبوط تر ہوتا ہے، فزیکل اعتبار سے. لہٰذا آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں. کٹیں بھی جو لفظ آپ نے استعمال کیا، اس سے بھی آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ان کی انگلیاں کٹی ہیں یہ انہوں نے خود ارادتاً نہیں کٹائی، بلکہ یہ خود بخود کٹ گئی ہیں. ان کا ارادہ شامل نہ تھا، انہوں نے نیت نہیں کی تھی یوسف کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کٹانے کی. لیکن یہ تو بے خبر ہو کر اس حسن میں اتنا محو ہوئیں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا کب چھریاں چل گئیں، کب پھل کٹے اور ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئیں، خون بہہ گیا، ان کو پتہ تک نہ چلا. کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی.
کٹائی نہیں، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کٹی بھی کیا، سر نہیں کٹے، انگلیاں کٹ گئیں. لیکن یا رسول اللہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا صرف نام مبارک سنا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ یہاں پہ مصر کی عورتیں نہیں ہیں، یہاں تو مردان عرب ہیں جو شاہ سوارے جو ہے شجاعت ہیں، شجاعت کے اندر جن کا نام ہے اور وصف ہے، یہ وہ لوگ ہیں. لیکن صرف آپ کا نام نامی سن کر یہ کشاں کشاں چلے آتے ہیں اور یا رسول اللہ انگلیاں نہیں کٹتی، یہاں وہ اپنے سر کٹا دیتے ہیں آپ کی محبت کے اندر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ تو صرف ایک مثال ہے شعر، لیکن آپ خدائر کے بخشش کو اٹھا کے دیکھیے، آپ ان کا کمال دیکھیے. عظیم گرامی قدر ایسی شخصیت یقیناً صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے، اور ہم تو اس وجہ سے محروم ہیں کہ ہمارے دور میں تو ابھی تک نہیں پیدا ہوئی اور آگے آنی بھی نہیں ہے ایسی شخصیت، کیونکہ وہ جو کمال ان کو فقہ کے اندر تھا. آخری بات میں کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت سیدنا سراج الفقہا سراج احمد یہ خانپور سے پاکستان سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت تو ہندوستان تھا، اب وہ شہر پاکستان کے اندر آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا، مسئلہ تھا وراثت کا ول کا، کہ یہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی. وہ میں نے کہتے ہیں کہ کئی لوگوں سے رابطے کیے، بڑی بڑی جگہوں پر میں نے جو فتاوا کے مراکز تھے وہاں میں نے اس مسئلے کو بھیجا کہ اس کے اوپر ان کی مجھے جو ہے وہ رہنمائی درکار تھی، لیکن کسی سے مجھے معقول جواب نہ مل سکا. جنہوں نے بھی بولا انہوں نے ایک ہی طرح کی بات کی، اس مسئلے کو حل نہ کر سکے. کہتے ہیں بالآخر میں، کیونکہ وہ تھے وہابی خیالات کے، اعلیٰ حضرت امام رضا کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے جن مدرسوں سے پڑھا ہوا تھا وہاں پہ اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں بتائی گئی تھی کہ یہ جو ہے وہ بدعتی ہیں، یہ ایسے ہے ویسے ہے. تو بہرحال کہتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں، میں تو ان کی طرف نہیں توجہ کرتا تھا، لیکن اب میں پھنسا تو میں نے سوچا کیا حرج ہے، مسئلہ پوچھنے میں حرج تو کوئی نہیں، تو چلو میں بات کر کے مسئلہ ہی پوچھ لیتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں. ان کا نام تو سنا ہے فقہ کے اندر بڑی بکمال اس کی. لو جی، انہوں نے سوال لکھا کہ یہ مجھے مسئلہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی طرف روانہ کر کے پوسٹ کر دیا. کہتے ہیں ہفتے بھر کے اندر اعلیٰ حضرت کا جواب آ گیا، تفصیلی فتویٰ آ گیا اس کے اوپر. اور کہتے ہیں میں جو سطر پڑھتا گیا، کہتے ہیں میں حیرت استعجاب میں، اور میں حیران رہ گیا کہ ہندوستان کے اندر ایسی بھی شخصیت موجود ہے ابھی جس نے کتنا کمال کے ساتھ اس چیز کو نکھار کر میرے سامنے پیش کر دیا، اور جو بات مجھے تھی، جو شک و شبہ تھا، وہ سارے دور کر دیے، اور یقین کے ساتھ، اذہان کے ساتھ مجھے علم سے روشناس کرا دیا. اور کہتے ہیں میں نے جب وہ فتویٰ دیکھا حیران رہ گیا. کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد آپ کو خط لکھا. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنا نظریہ ان کے بارے میں بدل دیا، پھر باقاعدہ اہل سنت میں داخل ہو گئے، سنی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ان کو سراج الفقہا کا لقب ملا. سبحان اللہ. اور پھر اہل سنت کے مراکز سے وہ دین کی خدمت کرتے رہے. عظیم گرامی قدر اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ کی ذات بڑی عظیم تھی. آپ نے علامہ ابن عابدین شامی جو آپ سے 150 سال پہلے گزرے، انہوں نے فتاوی شامیہ لکھا. جب اعلیٰ حضرت نے اس فتاوے کے اوپر اپنا کلام لکھا تو آپ اس کلام کے اوپر جو وہ اغلاط کر چکے تھے ان کی درستگی اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے لکھتے ہیں، اور تطفل کہتے ہیں اس کو بطور ادب، کہ وہ مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، اب میں ان کی غلطیاں نکال رہا ہوں، تو اس کو وہ کہتے ہیں تطفل، کہ میرا بچپنا ہے اپنے بزرگ کے سامنے، بچپنے کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن جب ان کا کلام دیکھو تو انسان حیران رہ جاتا ہے. اور یہ واقعی یہ بات کہنی پڑتی ہے جو علامہ اقبال نے کہی، جن کو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھایا گیا تو آپ نے دیکھ کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ شخص تو ہمارے دور کا امام اعظم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ کلمات علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہی. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو علم کے اوپر پورا کمال اور دسترس صحیح معنی میں حاصل تھا. آج ہم لوگ تو ناقل ہیں صرف کہ ان کی باتیں سمجھ جائیں اور اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیں تو ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا. لیکن صحیح معنوں کے اندر وہ لوگ دین کی تفہیم سے روشناس تھے اور ان کو پتہ تھا
صحیح معنی کے اندر علم کیا ہوتا ہے اس کی واقفیت ان لوگوں کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے ضمن میں کہ اعلیٰ حضرت اس فقہ کی فیلڈ میں اتنے محو تھے کہ پھر ان کے شاگردوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں نا ترجمہ قرآن عطا فرما دیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو ترجمہ قرآن جو ہے وہ تو وہ چھاپے گا کون, اس کو وضو میں چھاپنا پڑے گا, وضو والا بھی, پریس والا بھی وضو میں ہو, لکھنے والا بھی وضو میں ہو, گویا جتنے بھی اس کے درجے اور شعبے ہیں وہ سارے وضو کے اندر ہو. انہوں نے کہا جی ہم اس کا اہتمام کی کوشش کریں گے لیکن آپ مہیا تو کر دینا لکھا ہوا تاکہ ہم نہ چھاپ سکے تو بعد میں کوئی چھاپ دے گا, لیکن آپ کم از کم اس کے اوپر تب آزمائی فرمائیں. لہٰذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ نے پھر قرآن کی ترجمے کا اہتمام کیا کیونکہ لوگوں نے ترجمے میں بہت گڑبڑ کی تھی. جیسے جو آیا میں نے پڑھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس کے ترجمے میں بعض لوگ اردو ترجمہ دان جو ہے وہ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی گمراہی کا وقت نعوذ باللہ نہیں آیا, بلکہ آپ ہدایت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوئے. سبحان اللہ. جس کو ہادی بن کر آنا ہوتا ہے وہ کب گمراہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگ پھر اس کی اس کیریکٹر کا حوالہ دے کے کہیں جی یہ تو بندہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے فلاں فلاں کام کیا کر. دیکھیں نا ہم بھی کسی کو کہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی صاحب آج تو بڑے دعوے کر رہا ہے اور بڑی باتیں کرتا ہے, کل تو یہ فلاں پاپ سے نکل رہا تھا. تو وہ پھر اس کی بات اثر رکھے گی, اس کی تاثیر رہے گی کلام کی؟ نہیں رہے گی, وہ اپنی ساری تاثیر کھو دے گا. لہٰذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ جن کو وہ اپنے دین کا مستند دلیل بطور دلیل اور برہان کے طور پر قائم کر رہا ہے, بھیج رہا ہے, ان کی ذات کے اوپر ذرا برتبہ لگ جائے, ان کا کیریکٹر پاک ہوتا ہے. لہٰذا وہ کسی بھی خرابی میں ملوث نہیں ہوتی, کسی گناہ کے عمل سے نہیں گزرتے, خیال تک ان کے دماغ میں نہیں آتا, کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو معصوم من الخطا بنایا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن خود اعلان کرتا ہے, کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, کہ تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے نہ بری رستے پر چلے. ایسا تو وقت ہی نہیں آیا ان کی جوانی میں بھی اور بچپن میں بھی, لڑکپن میں بھی. لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے پھر قرآن خود ہی اپنے اصول کے خلاف بات کرے. ما ضل ووجدک ضالا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا, نعوذ باللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے پھر یہاں پہ کلام کیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ نے صحیح ترجمہ ادب مصطفیٰ سے روشناس ہمیں کراتے ہوئے یہ ترجمہ فرمایا, اور اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, اپنی محبت میں گم پایا, گمراہ نہیں, اپنی محبت کے اندر گم پایا. آپ اتنے خود رفتہ تھے کہ آپ نے ساری کائنات کو بلا دیا تھا. آپ اپنے آپ کو بھول بیٹھے تھے, اور جب اپنے آپ کو بھول بیٹھے تھے آپ پر میری محبت کا یہ جو خود رفتگی ہے اتنی طاری ہو چکی تھی کہ اس بھولنے میں ہم نے پھر آپ کی طرف اپنے آپ کی طرف رستہ کشادہ کر دیا تاکہ آپ کو وہ محبت نصیب ہو جائے اور وہ تجلی نصیب ہو جائے. یہ تو محبوبیت کا مقام ہے جو اللہ ذکر فرما رہا ہے, جو شان مصطفیٰ ہے جو اللہ ذکر فرما رہا ہے. اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کے اندر جب آپ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور آپ اپنے لیے تھوڑے سے ستو کچھ پانی لے جاتے تو کئی ہفتے گزر جاتے, جب واپس نہ آتے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میں پریشان ہو کر پیچھے جاتی اور دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محو سجدہ ہے, سجدے میں محو ہے, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ جو ستو لے کر آئے تھے نا وہ اسی طرح بندے ہوئے پڑے, پانی اسی طرح موجود ہے. یہاں تک کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے جو ان کے تقاضے تھے وہی بھول گئے, وہ تقاضے بھول گئے, آپ کو کھانا پینا یاد نہ رہا اور اللہ کی محبت میں اتنے خود رفتہ ہو گئے. تو اسی وصف کو اللہ ذکر فرما رہا ہے, کہتا ہے کہ ووجدک تنگا رہی ووجدک ضالا فہدیٰ, کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری محبت میں خود رفتہ ہو گئے. سو اس خود رفتگی کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی طرف آپ کے لیے راستے کشادہ کر دیا, آپ کو راستہ دے دیا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. یہ تو صرف ایک مثال تھی, وقت نہیں, میں اور مثالیں پیش کرتا.
کہ یہ ترجمہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت کے کلم مبارک سے نکلا، اس کو پڑھیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ پھر میں آپ تمامی احباب کا انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا یہ چند گزارشات پیش کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر ہمیشہ دائمی طور پر قائم فرمائے۔